الفناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجملين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله محمد واللعنة الدائمة على منكر فضائلهم ومعصبي حدودهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله محمد. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اس مجلس میں آپ کی شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآله محمد. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، شب شہادت سعادت آل محمد ہے. میری خوش قسمتی ہے، اس عنوان سے خوش قسمتی کہہ رہا ہوں. ویسے تو ہر معصوم کا ذکر سعادت ہے، انسان کے لیے افتخار ہے، باعث سعادت و افتخار ہے. لیکن ایک ایسے امام کا تذکرہ جس امام کے نام نامی سے مکتب اہل بیت منسوب ہے، اور دنیا میں ہماری فقہی شناخت اسی امام کے نام نامی سے منسوب ہے. تذکرہ بھی امام صادق کا ہے اور مسجد بھی امام صادق. سچوں کا تذکرہ کرنا اس لیے بھی سعادت ہے کہ کم از کم انسان صادقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات پر تو فخر کر سکتا ہے کہ جنہیں ہم نے مانا ہے ان کی سچائی کی گواہی سب نے دی ہے. میں کچھ پہلو امام کے حوالے سے عرض کروں گا، اور مجھے احساس بھی ہے، پتہ بھی ہے، مطلع بھی ہوں کہ امام کے نام نامی سے منسوب جو دو روایات ہیں
شہادت کی 15 شوال ہے اور 25 شوال. عموماً پاکستان میں 15 شوال کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بر صغیر میں، جبکہ ایران میں اور عراق میں، ایران میں خصوصاً 25 شوال کی اور قومی چھٹی ہوتی ہے وہاں 25 شوال کو. چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ایران کا جو رسمی مکتب ہے وہ مکتب جعفری ہے، اس عنوان سے وہاں رسمی چھٹی ہے یعنی قومی. تو اس لیے وہاں رہے 13 سال، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں 25 شوال 3 مجالس ہو اور پھر اس کے دوران 2 جمعے آئے. یقیناً میرے انتہائی محترم آغا صاحب نے بھی اس حوالے سے یقیناً آپ کی خدمت عالیہ میں امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے معلومات پہنچائی ہیں. امام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو ذکر ہوئے. میں بھی اسی دائرے میں رہتے ہوئے، چونکہ عنوان تو سب کے لیے واضح ہے، لیکن اس عنوان کے حوالے سے کچھ گفتگو جو ہے وہ روایتی یا عام جو ڈگر ہے اس سے ہٹ کے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ کوشش صحیح یہی ہوئی ہے کہ آپ کا کوئی بات ایسی عرض کروں کہ ایک نیا زاویہ کھلے، یا نیا زاویہ نہیں تو ایک غور و فکر کا سبب بنے. اس امام جن کے نام نامی سے مکتب اہل بیت منسوب ہے، عموماً ہم اپنے ممبر سے یہ عرض کرتے ہیں تمام برادران تک تاکہ یہ بات پہنچ جائے. عمومی طور پر عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح فقہ حنفی یا فقہ مالکی شافعی حنبلی ہے، ہمارے برادران کی 4 فقہیں اور فقہائے اربعہ انہیں کہا جاتا ہے، اسی طرح مذہب جعفری یا فقہ جعفری بھی اسی طرح اسی روش کی ایک فقہ ہے. اور ہمارے علماء اس کی ہمیشہ تفصیل اور توضیح اور تشریح میں یہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں؟ چونکہ شافعی مالکی حنبلی یا حنفی وہ فقہی مکاتب فتویٰ دیے ہیں، فتاویٰ پر مشتمل ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل. ہمارے برادران کے یہ 4 ائمہ کے پیروکار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. بر صغیر میں زیادہ حنفی ہیں، جبکہ آپ اگر عرب ممالک میں جائیں تو مختلف جگہ پہ مختلف مکاتب یا فقہی مذاہب موجود ہیں. مثلا فلسطین میں شافعی ہیں، مصر میں عمومی طور پہ مالکی ہیں، مراکش میں، اور اس طرح اوپر چلے جائیں تو مالکی زیادہ ہیں. خود سعودی عرب اور اس کے اطراف میں قطر وغیرہ میں حنبلی زیادہ ہیں. اگرچہ جو سعودی عرب کے رسمی مذہب وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مقلد نہیں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ عمومی طور پر جن کے فتاویٰ پر عمل کرتے ہیں وہ حنبلی ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آیا مذہب جعفری یا فقہ جعفری اصطلاح زیادہ استعمال ہو، آیا فقہ جعفری بھی ایسے ہی ہے؟ نہیں. یعنی ہم امام صادق علیہ السلام کو دوسرے ائمہ اربعہ برادران کی طرح نہیں مانتے. ان کے ہاں امام کا معنی امام فی الفقہ ہے. توجہ رہے گی. ان کے ہاں امام کا معنی امام فی الفقہ ہے. ہمارے ہاں امام کا معنی امام فی الدین ہے. امام فی الدین ہے. ایک دوسرا، ہمارے ہاں امام جب صادق آل محمد یا 12 ائمہ میں سے سب اماموں کے ساتھ جب لفظ امام امام معصوم کے ساتھ لگایا جاتا ہے، بالاخص ان 12 ائمہ کے ساتھ لفظ امام جو آتا ہے اس کا معنی امام منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے منتخب. ایسا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ امام صادق باقی ائمہ سے منفرد مکتب تشیع کے مطابق انفرادی اور امتیاز یہ ہے
ہمارے ہاں امام جب ہم کہتے ہیں امام صادق کو تو معنی امام منصوص ہے، منصوص من اللہ، ایک بات۔ دوسرا ہمارے ہاں امام نے جو فرمایا وہ فتویٰ نہیں، وہ تسلسل وجود مصطفیٰ ہے۔ توجہ رہے گی۔ ہم امام کو عالم مانتے ہیں، نہ یہ کہ جس طرح ہمارے فقہا ہیں، ہمارے فقہا ہیں امام کا علم ایسا نہیں۔ کیا مانا؟ فقہا کا علم علم کسبی ہے، ایک۔ دوسرا فقہا کے پاس صرف چند موارد میں جہاں واضح آیات اور روایات ہیں، وہاں جہاں مسلمات ہیں، وہاں ان کے پاس علم علم یقینی ہے، باقی علم علم ظنی ہے۔ توجہ رہے۔ جبکہ ہمارے ائمہ کا جو علم ہے وہ علم الہی ہے، وہ علم لدنی ہے۔ توجہ ہے۔ تیسری بات، دوسرے مکاتب کے ہاں امام کا نہ منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے، نہ عالم علم لدنی یعنی علم الہی ہونا ضروری ہے، نہ معصوم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ تینوں شرط ہوں تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ لہذا ہم جب امام صادق علیہ السلام کو امام کہتے ہیں تو یہ معنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے تو امام نے جو بیان کیا وہ نسبت تو امام کی طرف ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ دوسرے ائمہ کی طرف ہے، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے، ہمارے ہاں جو کچھ ہمارے چھٹے امام نے بیان کیا انہوں نے اپنا ذریعہ بتایا کہ وہ 5 میں سے لیا۔ تھوڑا سا توجہ رہے۔ امام نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے، اب یہ جو میں اپنے والد سے کہہ رہا ہوں، نام لوں تو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ مثلا صادق آل محمد جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی آپ چھٹے امام سے اگر اوپر یہ شجرہ لے کے جائیں ان کی اصل کی طرف تو یہ جناب سیدنا پر یا مولا علی پر منتج ہوتا ہے، ایسے ہی۔ توجہ رہی۔ اب اس سلسلے میں ہماری جو فقہ ہے یہ صرف جعفری نہیں، بہتر متوجہ رہی، یہ صرف جعفری نہیں، یہ باقری بھی ہے، یہ کاظمی بھی ہے، یہ امام زین العابدین کی فقہ بھی ہے، یہ امام حسین کی بھی ہے، یہ مولا علی کی بھی ہے۔ اب جب میں مولا کائنات کی فقہ کہہ رہا ہوں تو علی نے جو لیا مصطفیٰ سے لیا، باقی ائمہ نے بالواسطہ لیا اور مولا کائنات نے بلا واسطہ لیا، ایسے ہی۔ پھر اس امام کی طرف مذہب اہل بیت کی نسبت کا سبب کیا ہے؟ سوال تو ہے کہ آخر دنیا میں جو شہرت ہوئی تو وہ فقہ جعفری یا مذہب جعفری کے عنوان سے ہوئی، تو اس کے پیچھے کیا وہ سبب ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کسی حد تک ہم اس امام کی اہمیت اور اس امام کے مقام و مرتبے سے اس روح سے متوجہ ہو جائیں۔ دیکھیں میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، خدا نہ کرے کوئی خوشامد گوئی میں جملہ نہ جائے، مثلا جو کچھ عابدی صاحب نے بیان فرمایا کہ اس ادارے کے حوالے سے اور اس ادارے میں موضوعات کے حوالے سے، واقعاً میں کہتا ہوں کہ سارے ہمارے مراکز اپنی اپنی جگہ خدمت دین، خدمت اہل بیت، مکتب اہل بیت کر رہے ہیں اپنی جگہ، لیکن ہمیشہ سے ہمارا سب کا یہ مشترکہ درد رہا ہے کہ منبر کی اصلاح ہونی چاہیے، ہے ایسا؟ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں چونکہ یہ موضوع نہیں ہے کہ منبر کی اصلاح اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک ان کی اصلاح نہ ہو جائے جو منبر پہ لا رہے ہیں۔ میرا نقطہ نظر الگ ہے اور میرے پاس دلائل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں منبر پہ آنے والے کی اصلاح ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی انکار نہیں، لیکن یقین جان لیں
80% مسائل اس لیے ہے کہ منبر پہ لانے والا یعنی آرگنائزر اس کا مطلب نظر یہ نہیں، اس کی خواہش یہ نہیں ہے، پر یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اگر کسی کو یہ شعور آ جائے کہ میں نے اگر منبر اور اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، گھر میں کرنا ہے یا مسجد میں کرنا ہے، جہاں میرے امکانات میرے وسائل جائیں، کسی نام و عنوان سے میرے وسائل جائیں، تو وہ ایسی جگہ جائیں جہاں ثواب کے ساتھ ساتھ ترویج مطلب بھی ہو اور درست ہو۔ یہ ادارہ پاکستان کے چند اداروں میں، چونکہ میں بھی رحیم یار خان سے لے کر اٹک تک تو کوئی ضلع کوئی تحصیل حتیٰ کہہ سکتا ہوں، بعض ضلع ایسے ہیں جن کے گاؤں دیہات تک بھی جاتا ہوں وہاں۔ ابھی سیالکوٹ میں 4 سال سے جہاں میں عشرہ محرم پڑھ رہا ہوں، ہمارے جنرل نور صاحب ہیں، تو ایک دیہات ہے، لیکن جانے کا مقصد وہاں یہی تھا کہ مکتب اہل بیت کی ترویج و تبلیغ کے لیے جہاں آپ کو موقع ملے آپ اپنے اخلاص کے ساتھ وہاں ذکر کریں۔ جگہ مہم نہیں، ذکر مہم ہے، پیغام مہم ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ معاشرے کے لیے جہاں سے اجازت لے رہا تھا میں، یہ محبت ہے، تو آقا شفا اس وقت بھی اس طرح راضی نہیں تھے، لیکن جب بات ان سے کی گئی کہ وہاں ضرورت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک، ان کی محبت ہے، ورنہ سب مجھ سے بہتر ہے، پڑھنے والے سب بہتر ہے۔ اور واقعی میں اس چیز کو کوئی تکلفاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، میرے بزرگ تو ہیں ہی، جو میرے ایک فیلو ہیں وہ بھی مجھ سے بہتر ہے، میں تو اپنے عنوان اور اپنے ایک مزاج سے ہی گفتگو کرتا ہوں۔ تو یہ ان جگہوں میں سے ایک ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے 3 مجالس اور پھر یہ مجلس اور پھر جمعے کے خطبے، اس امام کا ذکر زیادہ کرنے والے اور اس ذکر کو برپا کرنے والوں کو پتہ ہے، معلوم ہے اس امام کا ہم پہ حق کیا ہے۔ چلے ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں، ایک ہے بنائے دین اور ایک ہے بقائے دین، ایسے ہی ہے نا؟ سرکار دو عالم دین کی اس عمارت کو تعمیر کرنے والے ہیں، تفسیر دے رہا ہوں، تشریح دے رہا ہوں، سرکار دو عالم کی ذات اس دین کی عمارت کو تعمیر کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور ہمارے 12 ائمہ اسے بچانے والے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، اب جملہ کہتا ہوں، مثال کے طور پر سرکار دو عالم کو جتنی بنا کی فکر تھی اتنی ہی بقا کی فکر تھی، میری بات پہنچنی چاہیے۔ اگر سرکار دو عالم کو، بڑا خوبصورت جملہ ہے اگر آپ نے توجہ، اگر سرکار دو عالم کو بنائے دین کے ساتھ ساتھ بقائے دین کی فکر نہ ہوتی اور توجہ نہ ہوتی تو سرکار دو عالم کبھی بھی 1 لاکھ کے مجمع کو روکتے نہیں، اور وہ بھی صحرا میں، وہ بھی اس موسمی اثرات میں، شدت موسم میں۔ اگر میری بات کی تائید وہ دوست کریں گے جو حج پہ جا چکے ہیں، حج پہ جانے کا جتنا شوق ہوتا ہے واپس آنے کا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بندے کا دل آ جاتا ہے، حج اتنا سخت شے ہے، آج کے دور میں بھی جب آپ نے گھر کی طرف آنا ہوتا ہے تو آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ مناسک حج مکمل ہوتے ہی اگلے دن میری ٹکٹ ہو جائے۔ اب چلے یار آپ کی نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ جو گئے تھے سب کی یہی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ نہیں، اس کی ایک سبب ہے، امیر المومنین کا غالباً فرمان ہے، اگر میں درست کہہ رہا ہوں، کہ مولا نے فرمایا کہ حج میں اللہ نے مشقت رکھی ہے، حج کا معنی بھی یہی ہے، مشقت رکھی ہے، کیوں؟ اسی لیے اس کا ثواب زیادہ ہے، اس میں مشقت ہے، قدم قدم پہ مشقت ہے، آپ کو سختی محسوس ہوتی ہے، اور اسی میں انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو آپ کہنا کہ جب وہ حج سے واپس آنے والے آج کے دور کے کہاں، کہ آپ اچھی فلائٹ لے کر آ جائیں، اور اس دور کے سواریوں پہ جا رہے ہیں بیچارے، اور اپنے اپنے ملکوں کی طرف رخ کرنے والے ہیں، شہروں کی طرف، اور سرکار روک لیتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو 1 2 3 گھنٹے نہیں روکتے، شیعہ روایات کے مطابق 3 دن، وہ غدیر میں 3 دن روکتے ہیں۔ تو اہتمام کیا تھا؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سرکار بتانا چاہتے تھے امت کو کہ اگر میں نے بنائے دین پر اتنی محنت کی ہے کہ مجھے اپنے باپ دادا کا شہر چھوڑنا پڑا تو میں نے چھوڑ دیا، مجھے 84 جنگیں 10 سال میں لڑنا پڑی تو لڑی،
اگر میں نے بنا پر اتنی اپنی جان خرچ کی ہے اور میں نے آباء و اجداد کا ملک چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا ہے، تو بقائے دین پر کیوں نہ کروں؟ تو غدیر بقائے دین کا نام ہے۔ نظام امامت بقائے دین کا نام ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، توجہ رہے گی تو بات پہنچے گی انشاءاللہ۔ اسی روپ سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، چونکہ چہروں سے محسوس ہو رہا ہے، اس لیے مجھے وہ نہیں ہے فکر نہ۔ تو بقائے دین کے لیے نظام امامت، اور نظام امامت نے اسی کو آگے بڑھایا۔ دیکھیں کون سوچ سکتا ہے کہ 32 سال کا علی 32 سال سے لے کر اپنی عمر کے آخری حصے تک بقائے دین کے لیے وہ تلوار نہ چلائے جو چلانے کا وقت ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، جنگ خیبر 7 ہجری 8 ہجری میں جنگ 7 ہجری میں جنگ خیبر ہے، 8 9 10 3 سال ہی تو گزرے اور سرکار کا وصال ہو گیا 11 ہجری کی ابتدا میں۔ تو مولا کائنات کوئی ضعیف تو نہیں ہو گئے، میری بات تو پہنچ رہی ہے؟ سرکار کے وصال پر سرکار امیر المومنین مولا کائنات ضعیف تو نہیں تھے، کمزور بھی نہیں تھے، ناتواں بھی نہیں تھے جسمانی نقطہ نظر سے، تو پھر بھی وہ سکوت اور وہ باوقار سکوت، اس کا سبب کیا تھا؟ بقائے۔ ایسے ہی پھر امام حسن مجتبیٰ کا وہ دردناک اور وہ بہت بڑا اقدام، اس عنوان سے بہت بڑا اقدام کہ دشمن نہیں اپنوں کے طعن و تشنیع سنے نا۔ اس کے بعد کربلا آتی ہے، کربلا میں پھر کیا ہوا؟ وہ ظلم و ستم و جبر و استبداد کی انتہا۔ ایسے ہی ہے نا، خاندان عصمت و طہارت کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا۔ اگر توجہ فرمائیں گے، اس کے بعد امام زین العابدین کا دور، اور امام زین العابدین کا دور اس لیے سخت ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، تاریخ پہ نظر ہے کہ حجاج ابن یوسف اسی دور میں ملعون، اور حجاج کا دور کتنا سخت کہ یہ ملعون جب فنار ہوتا ہے، جہنم رسید ہوتا ہے، مرتا ہے، یہ مردار، یہ فرعون اسلام، پہلے کیا فرعون اسلام سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات میں تھا۔ حجاج ابن یوسف جب مرتا ہے تو اس کے قید خانے میں آل محمد کے محبت کے جرم میں 20,000 لوگ بغیر لباس کے قید ہیں، اور جن میں خواتین ہیں، جن میں مرد ہیں، اور وہ کچھ وہیں مر گئے، ان کے جسم کا سڑ گئے۔ یہ دور سخت ترین حجاج کا دور۔ کہنا کیا چاہتا، یہ جو آپ کو میں نے ہلکے الفاظ میں یہ تاریخ بتائی، امامت نے ہر دور کے تقاضوں کے مطابق دین کی بقا کا فریضہ انجام دیا۔ کاش میرا جملہ پہنچ جائے۔ خدا کی قسم، امیر المومنین سے لے کر امام زین العابدین تک، کیوں نام لے رہا ہوں چونکہ 2 ائمہ کی خوبیاں ہیں اس میں، امام صادق نے پھر اسی کام کو آگے بڑھایا۔ یہ 4 ائمہ نے اپنے اپنے دور میں جو قربانیاں دی، یہ قربانیاں رائگاں چلی جاتی اگر صادق آل محمد اس بقائے دین کے مشن کو مدون، منظم اور علوم کی شکل میں منظم کر کے ہم تک نہ پہنچا۔ شاید میں بات جلدی میں کہہ گیا، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ امیر المومنین سے لے کر امام زین العابدین تک بقائے دین کا نام لیا ہے۔ بقائے دین تھی کس سے؟ 2 چیزوں سے، کہ تعلیمات دین باقی رہے، ورنہ دین باقی کیسے رہے؟ میری بات کا توجہ ہے؟ بھئی دین جسے آپ کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں، وہ اسلام یا دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی تب ہی باقی رہتی ہے نا جب اس آئیڈیالوجی یعنی وہ نظریہ باقی رہے۔ ایسے ہی ہے، وہ تعلیمات باقی رہے۔ اب کہہ رہا ہوں ان 2 ائمہ، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق، انہیں صادقین کہتے ہیں، ان 2 ائمہ نے کربلا، امیر المومنین کا سقوط، امام زین العابدین کی وہ قید و بند، حجاج کا وہ مکتب آل محمد پہ ہونے والا ظلم و ستم و جبر و استبداد، اور اس کے دوران جو لوگ
اس علوم آل محمد سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ان دو ائمہ نے جب ظالم سے ٹکرایا، بنو امیہ بنی عباس سے ٹکرائے، ان دونوں ائمہ نے وہ جہاد جو کربلا میں مولا حسین نے تلوار سے دیا تھا، ان دو ائمہ نے گفتار اور قلم سے کر دیا. قلم سے کیا. نہیں، میں یہ جملہ مبالغہ کر کے نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم، مقام اہمیت اور اہمیت میں جائیں گے اور جب ترازو عدل پر تولیں گے تو مجھے کربلا اور صادق آل محمد کا کام ایک جگہ نظر آتا ہے. فرق اتنا ہے، ایک امام وہ بنی امیہ کے اسلام دشمن چہرے کو عیاں کر رہا ہے، اور دو امام بنی امیہ کے مقابل اسلام محمدی کی حفاظت کر کے پہنچا رہے ہیں. چلیں اور بات تھوڑی واضح کر دوں، کیونکہ بات لائیو بھی گفتگو جا رہی ہے، اور جیسا کہ فرمایا کہ میں نے بھی دیکھتا ہوں بعض اوقات بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور اپنے کو ساتھ ساتھ دوسرے بھی کرتے ہیں. مجھے تو زیادہ اندازہ ہو گیا کہ اب دوسرے بھی سنتے ہیں تو سنیں، اور ہمیں فائدہ ہے، کم از کم اتنی توجہ سے سنیں تو صحیح کوئی. اب 1 گھنٹہ 45 منٹ کی گفتگو میں کوئی 3 منٹ اپنے مطلب کے نکالے تو چلو اپنے مطلب کے اس نے 3 منٹ نکال لیجیے، باقی 145 1 گھنٹہ 45 منٹ ہمارے مطلب کی بھی تو سننا پڑے گا. تو اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے. حالانکہ وہ بھی اس کے مطلب کی تھی نہیں جو انہوں نے نکالی، لیکن چلیں وہ بات اس موضوع پہ ہو گئی. میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس بات کو اتنی اہمیت دے رہا ہوں. آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی. صادق آل محمد علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں. امام نے یہ کام کیا کہ دین حکومتی سے حکومت دینی کی طرف لوگوں کو متعارف کرایا. میں جملہ جلدی میں کہہ رہا ہوں. بنو امیہ جو دین دے رہے تھے حکومت بچانے کے لیے تھا، اسلام بچانے کے لیے نہیں. یعنی بنو امیہ کو وہ تفسیر دین پسند تھی جس میں ان کی خلافت اور ان کا یہ نظام ملوکیت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. توجہ رہے، جب خلافت مطلقاً کہا جائے تو اس سے مراد ساری خلافت ہے، مخصوص خلافت نہیں ہوتی. تاریخ الخلفاء عنوان ہی یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن چلیں ملوکیت کی جو تاریخ ہے، ملوکیت بنو امیہ کی ملوکیت کی تاریخ، اور دنیا میں ملوکیت کا یہ مزاج ہوتا ہے، اگر اس کی حکومت کی بنیاد ظلم و ستم اور جبر و استبداد پر ہو تو وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کے اس نظام کو کوئی خطرہ نہ ہو. چلیں بات ایسے کروں کہ ایک میرے نوجوان مجلس میں زیادہ ان تک بات پہنچ جائے. آج کے دور میں بھی یہ ملوک، یہ بادشاہ، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ ظالم، یہ فاسق، ان کی سب سے بڑی بول کے بتائیے گا منشا اور سب سے بڑی خواہش یہ ہے یا نہیں کہ ہمیں ایسے درباری مل جائیں جو ہمارے ہر اقدام کی تائید کریں. ہے نا؟ ہے. پوری دنیا میں دیکھ لیں، پاکستان بھی اسی مزاج کا ہے. ان کو کوئی غرض نہیں کہ یہ جسے ہم کوئی عہدہ دے رہے ہیں لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. میں نے بات تو کہہ دی. ان کو کوئی غرض نہیں جسے ہم عہدہ دے رہے ہیں لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں، خود اس مکتب والے اسے مانتے بھی ہیں یا نہیں. ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کا اپنے مکتب میں کیا مقام ہے، انہیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ ہماری حکومت کی تائید کرے گا یا نہیں. انہیں ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے نا. تو بنو امیہ ایک ایسا دین چاہتے تھے جو ان کے ظلم و ستم و جبر و استبداد کی تائید کرے. بھئی اب میں بات ممبر میں حق کہوں گا اور اس حوالے سے تاکہ حق کے مطلب بھی ادا ہو. اسی لیے جو ہمارے برادران کے فقہائے اربعہ ہیں ان میں خصوصاً 2 فقیہ، امام ابو حنیفہ اور امام مالک ابن انس،
ان دونوں اماموں نے، میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، حق ادا کر رہا ہوں، انہوں نے کبھی بھی بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء کی اور امراء کی اور ملوک کی تائید نہیں کی. حق بات ہے. ان دونوں شخصیات کی فقہ ان کے بعد میں مکمل ہوئی. امام ابو حنیفہ کا شاگرد ابو یوسف، اس نے قاضی القضات کا عہدہ قبول کیا تو ابو حنیفہ کی فقہ کو رائج ہونے کی اجازت دی گئی، ورنہ اس وقت تک انہوں نے اس کو رائج نہیں ہونے دیا، یعنی اس کی عمومیت لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا جب تک امام ابو حنیفہ ان کی مخالفت کرتے رہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ نے زید بن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، حضرت زید جن کے نام پہ ایک فرقہ ہے، پورا مسلک ہے زیدی، ان کے قیام کی حمایت کی تھی اور اسی میں ان کو سزا بھی ملی. لیکن چلے زندگی میں انسان کے وہ کہتے ہیں نشیب و فراز آتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کم از کم یہ مزاج آپ کے سامنے آ گیا کہ بنی امیہ ہوں یا بنی عباس، عمومی طور پر دونوں طرف میری نظر عمومی غالب اکثریت پر ہے، فرد پر نہیں. ان میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن ان کی مجموعاً یہ کوشش تھی کہ دین کا وہ نظریہ پروموٹ کیا جائے جو ان کے ظلم و ستم اور جبر و استبداد کی حمایت کرے. اب توجہ فرمائیے، جب ایک ظالم ایسا دین ترویج اور تبلیغ کی کیسے ہونے دے گا جس میں ظالم کی نفی ہے؟ میری بات نہیں پہنچی. ایک فاسق ایسے دین کی ترویج و تبلیغ کیسے ہونے دے جس میں امامت میں پہلی شرط ہی عصمت ہو؟ میری بات نہیں پہنچی، شاید بات آپ تک پہنچی ہے. اس عنوان سے لو اور آسان کروں، یہ نوجوان بچے جو پڑھتے ہیں اسکول کالج میں سوچتے ہیں، بعض کا سوچنا بھی چاہیے، سوچتے ہیں کہ یار ہمارے لوگ منبر پر کہتے ہیں کہ مکتب اہل بیت اور اہل بیت بعد المصطفیٰ سب سے افضل عرفہ اعلیٰ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ نہ ان کا کوئی تقوی میں ثانی، نہ علم میں ثانی، نہ علم میں عمل میں ثانی تھا. کوئی اہل بیت کا کوئی ثانی تھا؟ کوئی ان کے برابر تھا؟ نہیں. پھر وہ سوچتے ہیں کہ جب یہ مکتب اتنا عظیم اور اس مکتب کے امام اتنے عظیم تھے تو دنیا میں آج ہمیں اس مکتب کے ماننے والوں کی اکثریت نظر کیوں نہیں آتی؟ سوال تو آتا ہے نا دل میں، کہ بچوں کے ذہنوں میں تو آنا چاہیے. توجہ فرمائیں، اس کا ایک لفظی جواب یہی ہے، یہی امام کی شہادت کے عنوان میں ہی جواب مل جائے گا کہ مکتب اہل بیت کی اکثریت نہ ہونے کا سبب یہ نہیں کہ یہ مکتب کے پاس دلائل نہیں تھے، اس مکتب کے پاس امام ایسے نہیں تھے، نہیں. یہ مقصد، یہ معنی، سبب یہ نہیں. اس مکتب کے کم ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس مکتب کا نظریہ ہر ظالم حکومت سے ٹکراتا ہے. میری بات پہنچ گئی، بات پہنچ گئی. دوسرے لفظوں میں وہ جملہ دوبارہ دہراتا ہوں جو 2 منٹ پہلے کہا ہے. مکتب آل محمد میں دین حکومتی نہ قبول کیا ہے نہ کرتا. توجہ نہیں ہے. یہ دین کی وہ تشریح، وہ تبیین، وہ توضیح قبول ہی نہیں کرتا جو حکمران دے. ہمارے ہاں دین کی تبیین، توضیح، تشریح حکومت نہیں کرتی. جو چلے آج الحمدللہ ایسے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مثال آسان ہے. دیکھیں میں یہ جملہ معذرت چاہتا ہوں، معذرت اس معنی میں کہ کسی کو یہ برا نہ لگے، اس عنوان سے کہہ رہا ہوں. آل محمد کے مکتب میں حکومتیں دین کے تابع ہوتی ہیں، دین حکومتوں کے نہیں. میں مثال دے رہا ہوں، الحمدللہ آپ سب اس مثال کو قبول کریں. میں 13 سال گم رہا ہوں، چاہے پوچھ لیں جو گم کے علماء ہیں، پوچھ لیں. آج بھی ایران میں سب سے طاقتور طبقہ اور سب سے طاقتور جو شعبہ ہے وہ طبقہ دینی طبقہ ہے. ایران کی حکومت آج بھی
جن کے سامنے جواب دہ ہے وہ حوضہ علمیہ ہے. حوضہ علمیہ ہے. وہاں کے مراجع کسی حکومتی معاملات میں ڈائریکٹ مداخلت نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی وزیر اور کسی حکومتی نمائندے کی یہ جرأت نہیں کہ وہ ان مراجع کے خلاف کوئی قیام کر سکے. چلے آپ کہیں گے ایران میں تو حکومت ہی علماء کی ہے، وہاں کیا آپ مثال دے رہے ہیں؟ میں عراق کی مثال تو سامنے ہے، نہیں توجہ ہوگی. جن دوستوں کی نظر ہے حالات پہ، آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی مقدس اللہ علیہ نے صرف جمعے کے خطبے میں ان کے نمائندے نے یہ کہا کہ آغا سیستانی کو عادل عبد المہدی جو ان سے پہلے تھا، قاسمی سے پہلے، عادل عبد المہدی کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے اعتراض کیا. وہ بھی ڈائریکٹ نہیں کہا، لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے لیے جس طرح کی پالیسیز ہونا چاہیے تھی نہیں ہے. اپنی ناراضگی آغا سیستانی نے ظاہر کی. عادل عبد المہدی نے یہ کہا کہ میرے لیے حکومت میں رہنا شرعاً حرام ہے. حالانکہ عوام نے اسے منتخب کیا، اس نے استعفیٰ دے دیا، حکومت سے استعفیٰ دے دیا. آج بھی آپ مجھے بول کے بتائیں گے اہل علم ہیں اور معلومات رکھتے ہیں، عراق میں سب سے طاقتور شخصیت کون سی ہے؟ سیستانی. اگر وہاں امریکن منصوبے کامیاب نہیں ہو سکے تو کیوں آ گئے سیستانی کی؟ آپ صحیح درست فرما رہے ہیں. اور اگر آج وہاں آپ طاقتور ترین کوئی شخصیت شمار کرنا چاہیں تو آگے سیستانی یا مراجع ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لے اب بات کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے معذرت کی. اس کے برعکس آپ مصر چلے جائیں یا سعودی عرب چلے جائیں، میں نے تو بات کہہ دی نہیں، میں ایسی بات نہیں کر رہا. مصر میں چلے جائیں، وہاں بہت بڑی علمی درسگاہ ہے جامعۃ الازہر. مدینے چلے جائیں، مدینہ یونیورسٹی. ان دونوں دینی یونیورسٹیز یا ہماری اصطلاح میں حوزہ علمیہ کا حکومتوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے. مثلا مدینہ یونیورسٹی محمد بن سلمان کے خلاف قیام کر کے رہ سکتے ہیں؟ بولیے. ابھی مدینہ میرا خیال ہے مسجد نبوی کے کسی امام جماعت نے ایک کتاب لکھی اور اس میں تنقید کی محمد بن سلمان کی پالیسی. اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. نہیں اب امام جمعہ ہے وہاں، امام مسجد جو بھی ہے. مصر میں تحولات آتے ہیں، جامعۃ الازہر کا کوئی بنیادی کردار نہیں، بلکہ شہید مطہری نے بہت سال پہلے لکھا، کہا کہ آپ شاہ ایران کے دور میں چونکہ وہ کتابیں لکھ رہے تھے، انہوں نے کہا آپ حوزہ علمیہ کن یا حوزہ علمیہ نجف چلے جائیں. اس وقت عراق میں صدام کی حکومت تھی، ایران میں شاہ ایران کی. انہوں نے کہا کہ آج بھی آپ کو قم میں کوئی ایسا مرجع نہیں ملے گا جس کے کمرے میں شاہ ایران کی تصویر لگی ہو، اور اگر کوئی مرجع لگائے تو مرجع ہی نہیں رہے گا. بھائی تشیع کو پہچانو یار، اپنے مکتب کی عظمتوں کو پہچانو. توجہ فرمائیں، صادق آل محمد کا ذکر ہے. میں نے جو ٹائم میرے ذہن میں انشاءاللہ اسی میں آپ کی زحمت ختم کرنی ہے، اس لیے یہ باتیں سارا پس منظر رکھتی ہیں. میں نے روایتی گفتگو نہیں کی، سوچا آپ کا کچھ معلومات اس حوالے سے اپنا حصہ ہو جائے. تو مصر میں چلے جائیں یا مدینے میں، وہاں شاہ کی اور وہاں کے بادشاہ کی تصویر لگاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لوگ اسے سیاسی مسئلہ نہ سمجھنا. کاش میری بات پہنچ جائے. اسے سیاسی مسئلہ نہ سمجھنا. شہید مطہری نے اس کی دینی بنیاد ذکر کی ہے. کیا خوبصورت جملے ہیں شہید مطہری کے. فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ شیعہ روحانیت ہمیشہ ظالم حکمرانوں کے مقابلے نظر آئے. دوسری جو فقہ ہے، مذاہب ہیں، وہ حکمرانوں کے ماتحت نظر آئے. ایسے ہی ہے نا؟ کہتے ہیں وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. فرماتے ہیں اس کا سبب سیاسی نہیں، دینی ہے، اعتقادی ہے. کیسے؟ انہی کے جملے اپنے اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں دونوں جگہ
ایک ہی آیت کے دو الگ الگ مفہوم ہیں. کون سی آیت؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کہتے ہیں اولی الامر کا معنی اور مفہوم شیعت میں اور ہے، غیر شیعہ میں اور ہے. وہاں کہا گیا اولی الامر کا معنی حکمران ہے، ہمارے ہاں کہا گیا اولی الامر کا معنی امام معصوم ہے. لہذا ہر حکمران اولی الامر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ہر حکمران اولی الامر نہیں ہوتا، وہاں ہر حکمران اولی الامر ہوتا ہے. ہو گئی؟ لہذا یہ نہیں کہ وہ حوزہ، وہ علومی درسگاہ ڈر کے وہ شاہ حسنی مبارک کی یا آج سیسی کی اور وہ شاہ محمد بن سلمان کی کوئی ڈر کے تصویر لگا رہے ہیں. نہیں نہیں، دونوں اپنے اعتقاد کی بنیاد پہ لگا رہے ہیں. نہیں توجہ ہوگی. شیعہ مکتب میں مرجع چونکہ ڈائریکٹ ہمارے عقیدے میں وہ نائب امام ہے. جب وہ نائب امام ہے تو جو حکمران ہوگا اس کے تابع ہوگا. یہ نائب امام صرف امام کے تابع ہے. توجہ ہو گئی؟ میری بات پہنچ گئی آپ تک انشاءاللہ. اب اس تناظر کو، اس نظریے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اب سمجھیں. بس بات ختم کر دی. صادق آل محمد نے، امام جعفر و صادق علیہ السلام نے کیا کیا؟ لوگ سمیٹ لیے گفتگو اور انشاءاللہ آپ تک پہنچ گئے. اس پس منظر کو سامنے رکھیں تو تشیع کے اکثریت میں نہ آنے کا سبب یہ تھا کہ تشیع نے کبھی کسی ظالم فاسق فاجر حکمران کو اولی الامر مانا ہی نہیں. جب وہ اسے اولی الامر نہیں مانتا بلکہ برعکس تھا، اگر وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے تو اس کے سامنے مصلحت کے تحت تو کچھ عوامل کے تحت سکوت ممکن نہ ہو، لیکن شرعی طور پر آپ کو اس کے خلاف بیان کرنا واجب ہے. اگر موارد مہیا ہو جائیں تو آپ سکوت اختیار نہیں کر سکتے. لو ایک اور جملہ کو، تشیع میں کربلا ہے اور کربلا ظالم کے سامنے جھکنے نہیں دیتی. اس لیے ہر دور کے ظالم نے آپ کے مذہب کو پرموٹ نہیں کیا، ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش کی. توجہ ہو گئی؟ تو اب جب بنو امیہ کی حکومت، میری بات پہنچنی چاہیے، بنو امیہ کی حکومت ادھر وہ مصر اور افریقہ تک چلی جائے. مصر افریقہ میں ہے، عربی ملک افریقہ میں ہے، ادھر ایتھوپیا تک، وہ آگے سینیگال، ایسے ہی ہے نا، اور ادھر اندرس تک یورپ مغرب، وہ اندرس کا نام اسپین ہے نا، ابھی آپ عربی میں اسے اندرس کہتے ہیں. اسپین تک، ادھر یہ ساری ریاستیں جو رشیا کی ہیں وہ سب، اور برے صغیر تک ایسے ہی ہے نا. تو یہ جو سارا اسلام پھیل رہا تھا، اس اسلام کی بنیاد اور اساس بنو امیہ کی کردار نہیں تھا. اسلام کی تعلیمات جو ان تک پہنچی تھی یہ وہ تھی. ڈاکٹر شریفی کیا پیارا جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے محروم اس لیے اسلام کو قبول کرتے رہے کہ ہمیں بلال جیسی عزت ملے. نہیں توجہ ہوگی. وہ کہتا ہے وہ افریقہ کا پسماندہ ترین، محروم ترین انسان اسلام کا گرویدہ خلفائے بنو امیہ اور بنی عباس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ اسلام کے اس پیغام کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں. ایسے ہی لوگ میری بات پہنچنی چاہیے. جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور حکمرانوں کا کردار دیکھا، تو اب میں جملہ یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں نے محسوس کیا کہ یہ تو کچھ اور ہے، ہمیں تو کچھ اور سنا نہیں. توجہ، اسی بنی امیہ کے قبائلی اور لسانی اسلام، میں نے جملہ کہا ہے، قبائلی اور لسانی اسلام کے سامنے محمدی اسلام کا اصلی چہرہ پیش کرنے والے ہستی کا نام صادق آل محمد. ہمارے ائمہ کا کردار اس پر شاہد ہے.
شاہد ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور سفر کی مجالس میں میرا ارادہ ہے ائمہ کی سیرت سے یہ پہلو ذکر کیا جائے کہ ائمہ نے روح دین کو لوگوں تک کیسے پہنچایا. آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بنی امیہ اور بنی عباس کے حکومتی دین کے مقابلے پر حقیقی دین جس ہستی نے منظم کر کے، تدوین کر کے، تشریح کر کے، توضیح کر کے آپ تک پہنچایا، اس ہستی کا نام صادق عالم. اس مذہب کا امام صادق کی طرف منسوب ہونے کا سبب یہ نہیں کہ امام نے خود یہ مکتب بنایا، بلکہ اپنے آباء و اجداد یعنی اپنے نانے اور اپنے دادے کی وراثت کو اس وارث حقیقی نے جس انداز میں پہنچایا کہ آج پوری دنیا میں صادق آل محمد کے ماننے والے عقائد، احکام، اخلاق اور معارف میں کسی دوسرے کے محتاج نظر نہیں آتے. بات میں نے تھوڑی سی مشکل کہہ، عقائد کی وادی ہو تو آل محمد کا عقائد سے مراد یعنی اصول دین. اب اصول دین کی پہلی اصل کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں آپ سے اس انداز میں سوال کر رہا ہوں. اصول دین میں پہلا رکن کون سا ہے؟ توحید. لوگ یہ ایک ہی جملہ کہتا ہے، معذرت چاہتا ہوں امام کے حوالے سے کاش وقت وسیع ملے تو پھر بات ہو. توحید اسلام کی بنیاد ہے نا. سنیں، صادق آل محمد کے دور تک آتے آتے توحید بھی خالص نہیں رہی تھی. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ممبر پہ قضاء و قدر کا مسئلہ امت میں قضاء و قدر کا معنی کیا؟ کہ انسان فاعل مختار ہے یا مجبور ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. شہید مطہری کہتے ہیں اسلام کے زوال میں ایک بنیادی رکن اس نظریے کی تبیین نہ ہوتا ہے. کہتے ہیں بنی امیہ بنی عباس نے لوگوں کو اپنے خلاف جو قیام سے روکا تو یہی نظریے کا سہارا لیا. انہوں نے کہا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. یہ نظریہ رائج کیا گیا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے اور خدا جو کرے صحیح ہے. آپ کہیں گے اس میں کون سی غلط بات ہے؟ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ قمی صاحب آپ یہ نہیں مانتے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے تو کوئی اور بھی کرتا ہے؟ آپ دو فاعل کے قائل ہیں کہ ایک فاعل حقیقی؟ وہ خدا ہی ہے نا. تو میں نے یہ جملہ پھر کیوں کہا؟ بنی امیہ اور بنی عباس نے اس سے کیا سہارا لیا؟ میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے خدا ہی کرتا ہے، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، اور خدا جو کرے صحیح کرتا ہے. انسان کو مجبور بنایا اور کہا انسان کا اپنا اختیار ہی نہیں. اب جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ تو یہ فسق و فجور کیوں کر رہا ہے، اس نے کہا میں تھوڑے ہی کرتا ہوں، جو کرتا ہے. نہیں یار آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بھئی اعتقاد سے سیاست کو کیسے جوڑا گیا؟ حکومتوں کو. اب سنیں شیعہ مکتب کیا تھا، یہ جو اس کی بڑی طویل وہ کہتے ہیں وضاحت ہے، لیکن ایک جملے میں عرض کروں. ہم نے کہا اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. انہوں نے کہا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرے صحیح کرتا ہے. ہم نے کہا نہ، اللہ وہی کرتا ہے جو صحیح ہے. توجہ نہیں فرمائی میری بات میں. ادھر کہا گیا جو کرے اللہ کرتا ہے. ہم نے کہا نہ، جو صحیح ہے وہ اللہ کرتا ہے. کیا مانا؟ ہم نے کہا اللہ طاقت دے کر انسان کو، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، انسان کو فاعل بنایا ہے، مختار بنایا ہے، ان اسباب کو انسان کے تابع کیا ہے. کیا مانا؟ خدا کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں اپنی راہ کی ہدایت کر دی، تمہیں مختار اس لیے بنایا کہ تم جنت اور جہنم کا میں خود جاؤ.
تمہاری عظمت یہ ہے کہ باقی سب مجبور ہیں، تو مختار ہے۔ مختار یعنی صاحب اختیار ہے۔ توجہ رہے، ہم نے کہا خدا نے کہا میں نے راہ ہدایت ہی دکھائی ہے، اب میں نے راہ ہدایت دکھائی، اختیار تمہیں دے دیا، تمہاری مرضی کہ تم موسیٰ کے پیچھے چلو یا فرعون کے۔ توجہ، ہاں اللہ نے موسیٰ کو بنایا ہے، فرعون کو نہیں۔ توجہ ہے، جملہ آسان کر دوں، جسے اللہ بنائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو بد کرداری سے موسیٰ کی مخالفت کر کے بنے اسے فرعون کہتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی موسیٰ کے پیچھے چلے تو خدا کی مشیت کے تابع چل رہا ہے، اور اگر فرعون کے پیچھے چلے تو اللہ چاہتا نہیں کہ چلے، کیونکہ اگر چاہتا خدا تو روکتا کیوں؟ لیکن خدا طاقت سے نہیں روکتا، خدا اختیار دے کے، فہم و فراست دے کے آزاد چھوڑا ہے۔ آزادی کا معنی بھی الگ ہے، مختار بنایا ہے۔ اب یہ معنی آل محمد کا سکھایا ہے جو میں ممبر سے ذکر کر رہا ہوں۔ صادق آل محمد نے یہی کہا جب ایک جبر کی طرف چلے گئے، ایک تفویض کی طرف۔ جبر کیا تھا؟ جو ابھی بتایا کہ انسان مجبور ہے، مجبور ہے محض۔ ادھر دوسروں نے کہا نہ، انسان آزاد ہے، تفویض کا اللہ نے سب کچھ انسان کو دے کر چھوڑ دیا۔ امام نے فرمایا نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح، فرمایا بل امر بین الامرین، نہ ہم جبر والے ہیں کہ انسان سے جنت اور جہنم کا حق چھین لیں۔ بھائی اگر انسان مجبور ہے تو جو جہنم میں جائیں گے وہ کیوں جائیں گے؟ انسان اگر گناہ کرنے میں اور نیکی کرنے میں مختار ہی نہیں تو اللہ جسے قیامت کے دن جہنم بھیجے گا وہ کہے گا خدایا جب میں تھا ہی مجبور مجھے کیوں بھیج رہا ہے؟ تو یہ عدل ہے؟ نہیں ہے نا۔ اب پتا چلا کہ دین میں اگر عدل نکل جائے تو پھر نظریہ قدر آتا ہے، پھر جبر آتا ہے۔ اگر عدل رہے تو پھر یہ نظریہ نہیں آتا۔ صادق آل محمد نے عقائد کی وادی میں محمد و آل محمد اور دین حقیقی کی ترجمانی کی۔ اب آپ جائیں اور توحید کا نظریہ ادھر دیکھیں، مثلا رویت باری تعالیٰ، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آل محمد کے مکتب میں کہا گیا ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا، چونکہ جو ان آنکھوں میں سما جائے وہ محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہے۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو کر رہا ہوں ان کی اہمیت کو سمجھیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آل محمد کا اگر مکتب نہ ہوتا تو نظریہ جبر، نظریہ تفویض، انسان مجبور محض، خیر ہی و شر ہی من اللہ ہوتا۔ آل محمد ہیں کہ جنہوں نے آ کے بتایا نہ، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ظالموں پہ لعنت کرتا ہے، جو ظالموں پہ لعنت کرے وہ خود ظلم نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہے، اس نظریے کا ایک بنیاد ہے، بیس ہے، اور اس کا عملی ایک نتیجہ ہے۔ لے میں نے درمیان میں بات کی تو شاید بات ٹیکنیکل تھی، آپ متوجہ نہ ہوئے، آسان لفظوں میں ایک جملہ کہہ کے آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے کہا نا جو اللہ صحیح کرتا ہے، ادھر کہا گیا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرے صحیح ہے۔ ہم نے کہا نا، جو صحیح ہے اللہ وہ کرتا ہے، دونوں میں فرق بتاؤں۔ انہوں نے کہا اگر اللہ قیامت کے دن یہ نیک لوگوں کو جہنم میں بھیج دے تو یہ عین عدل ہے، خوبی ہے، توجہ نہیں ہوئی۔ اور اگر اللہ برے لوگوں کو جنت میں بھیج دے، نہیں ابھی سمجھے نہیں؟ انہوں نے کہا اگر حضرت حر، نقل کفر نہ معاشر، اگر حضرت حر کو اللہ جہنم میں بھیج دے تو یہ بھی صحیح ہے، اور اگر شمر و یزید کو جنت میں بھیج دے یہ بھی صحیح۔ یہ ہے نظریہ جو جس کی بنیاد یہ رکھی گئی، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرے صحیح کرتا ہے۔ ہمارے مکتب نے، صادق آل محمد نے اعلان کیا، اللہ وہ جو
صحیح ہے وہی کرتا ہے. یعنی کیا فرمایا؟ یزید اور یزیدیوں کو جنت میں بھیجنا مخالف عدل ہے. حسینیوں کو جہنم میں بھیجنا، جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، یہ خلاف عدل ہے. اب پتہ چلا کہ جو آج کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ بخش دے، یہ جو کہتے ہیں نا پتہ نہیں اللہ بخش دے، یہ پتہ نہیں کا معنی یہی ہے. توجہ نہیں ہے. چونکہ اگر تقاضائے عدل کے مطابق خدا کو مانا جائے گا تو خدا کی طرف کبھی اس فعل کی نسبت ہی نہیں دی جا سکتی جو اس کے تقاضائے عدل کے خلاف ہو، جو اس کی شان ربوبیت کے خلاف ہو. سعادت آل محمد، کائنات عالم کی وہ عظیم ہستی جنہوں نے علوم آل محمد، اب علوم آل محمد کا نام بدل دیتا ہوں، اسلام حقیقی، دین خالص، خداوند متعال نے جو دین قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا اور سرکار دو عالم نے وہ تمام علوم سرکار امیر المومنین کو بدعیت کی. میری بات میں توجہ ہے؟ وہ مدینہ العلم اور باب العلم کا یہی معنی ہے. اور میں نے اکثر یہ جملے عرض کیے ہیں اور یہ میں نے آج ہی روایت پڑھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ زرارہ صادق آل محمد کے حضور حاضر ہوئے تو امام کو دیکھا تو امام نے فرمایا زرارہ سلونی قبل ان تفتدوا. نہیں توجہ. امام صادق نے فرمایا جو دل میں آئے پوچھ لیں. زرارہ نے یہ دعویٰ سنا تھا مولا علی کا، یعنی وہ اس دور میں تھے تو نہیں لیکن ان کو بھی ہماری طرح علم تو تھا. تو کہتے ہیں دست بستہ عرض کی یا رسول اللہ یہ دعویٰ آپ کے دادا نے کیا، آپ بھی یہی کر رہے ہیں، سنیے گا. امام نے فرمایا کہ تو نے یہ سمجھا ہے کہ میرے دادا نے یہ دعویٰ عنوان علی ابن ابی طالب کیا؟ فرمایا نا، ابو طالب کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے دعویٰ نہیں کیا، وارث علم رسول ہونے کی حیثیت سے کیا. بس جملہ پہنچ گیا. فرمایا اس دور کا باب مدینۃ العلم میرے دادا علی ہیں اور اس دور کا باب مدینۃ العلم جعفر ابن محمد ہے. اس دور کا میں ہوں. اور مجھے آیت اللہ جوادی عاملی کا یہ جملہ تاکہ آخر اختتام پر آپ تھوڑے سے امام کے حوالے سے متوجہ تو ہو گئے الحمدللہ، یہ جملہ بھی لے لے، بڑا خوبصورت اور اس کی تشریح پھر کبھی عرض کروں گا. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اگر آپ ائمہ کے فرامین اور خصوصاً سادہ کے آل محمد کا ایک دعویٰ جس پہ امام فخر کرتے تھے کہتے ہیں اس کی معنویت پہ غور کریں تو آپ کو عظمت آل محمد سمجھ میں آ جائے. کیا وہ فرماتے ہیں؟ ائمہ اکثر فرماتے تھے اپنے بارے میں نحن وارثۃ علم رسول، کاش بات پہنچ جائے. فرماتے تھے ہم 12 کے 12 ہم وارث علم رسول ہیں. نہیں، اب یہ جملہ دو طرح. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے علم الدراسہ، ایک ہوتا ہے علم الوراثہ. آسان کر دوں، کہتے ہیں ایک وہ علم ہے جو مدرسوں سے لیتے ہیں عادی ذرائع سے، ایک وہ علم ہے جو عادی ذرائع سے نہیں ملتا، جو صلاحیت کی بنیاد پر اسے اس کے قلب میں اتارا جاتا ہے جس کا قلب مصطفیٰ جیسا ہے، جن کا باطن سرکار جیسا ہے. توجہ، ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں ہمارے ائمہ کا علم رسول کیسے ہے؟ فرماتے ہیں وہ علم الدراسہ نہیں ہے، علم الوراثہ ہے. فرق بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ مدرسہ نبوی میں جو سرکار کے دور میں سرکار جو علموہم الکتاب والحکمہ تھے، معلم کائنات تھے، فرماتے ہیں اس مدرسہ نبوی کا در سب کے لیے کھلا ہے. جو بھی اس میں آئے اور اپنے ظرف کے مطابق لے جائے. کاش میری بات پہنچ جائے. وہ فرماتے ہیں مدرسہ نبوی سب کے لیے کھلا تھا، آئے پڑھے، چاہے سلمان بنے چاہے مروان بنے. فرماتی ہیں مدرسہ نبوی سب کے لیے ہے لیکن وراثت نبوی سب کے لیے نہیں. وہ
انہی کے لیے ہے